السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، سوال نمبر 3622 یعنی 3622 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ آج میں نے فیس بک پہ ایک عورت کا پیج دیکھا۔ وہ عورت چہرہ کھولے رکھتی ہے، لائیو ویڈیو میں بات کرتی ہے، شاید دین اسلام کی باتیں بھی کرتی ہے۔ تو اس کو کسی نے کہہ دیا کہ چہرے کا پردہ کرنا بھی ضروری ہے، تو اس نے اس کے جواب میں ایک ویڈیو پوسٹ کیا جس میں وہ چلا کر کے کہہ رہی ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ میں نے یہ پڑھا ہے، عرب میں بھی پڑھ کے ہوں، لیکن میں بتلا دوں کہ اسلام میں چہرے کا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ عورت کا چہرہ اور اس کی آواز کا پردہ ہے یا نہیں، اور ایک عورت مردوں کے درمیان سوشل میڈیا میں رہ کر کے دین کا کام کر سکتی ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز دینی بھائی، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک بات خوب اچھی طریقے سے واضح کر دیں کہ ایک عورت، اس کے چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں، عورت کے چہرے کا پردہ کرنا واجب ہے یا نہیں، اس کے بارے میں اگرچہ علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، لیکن قرآن و حدیث کی دلیلوں کی روشنی میں یہ بات بالکل برحق ہے اور بالکل صحیح ہے کہ ایک عورت کے چہرے کا پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ عورت اپنے چہرے کا پردہ کرے گی اور یہ بالکل ضروری اور واجب ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کرے۔ یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ آزاد اور شریف عورتیں ہیں اور ان کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، ان کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، کیونکہ اگر وہ بے حجاب نکلیں گی تو کوئی بدکردار شخص اس وہم میں مبتلا ہو کر کہ یہ لونڈیاں ہیں یا بدکار عورتیں ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کر سکتا ہے۔ لہذا اسلام نے مومنہ عورتوں کو یہ حکم دیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حکم دیجئے کہ مومنہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلے تو اپنے اوپر سے اپنی چادر لٹکا لیا کرے۔ یہ جو یدنین من جلابیبہن، یہ جو ہے یہ ادنا یدنی باب افعال سے ہے، اور اس کا صلہ جب علا آئے گا تو کسی بھی چیز کو اوپر سے لٹکانے کے معنی میں، اور جب اوپر سے لٹکایا جائے گا تو چہرہ بھی ڈھک جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں واضح طور پر کہا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اپنی کتاب فتح القدیر والوم نمبر 6 پیج نمبر 79 پہ فرماتے ہیں کہ واحدی نے کہا کہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ عورتیں اپنے چہرے اور سر کو ڈھانپ لے سوائے ایک آنکھ کے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں اور ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ اور اسی طرح سے امام قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے تفسیر البیضاوی کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ یعنی وہ اپنے چہروں اور جسموں کو اپنی چادروں سے ڈھانپ لے جب وہ کسی حاجت اور ضرورت سے باہر نکلے۔ اور اس کے علاوہ دیگر مفسرین نے بھی اس آیت کریمہ کی یہی تفسیر کی ہے کہ جسم بھی ڈھانکنا ہے اور چہرہ بھی ڈھانکنا ہے، اور اس کی عملی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابہ کرام کے عمل سے بھی ملتا ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا واقعہ افک کے بارے میں بیان کرتی ہیں، اور یہ جو روایت ہے صحیح البخاری کتاب التفسیر
باب قوله تعالی لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون، حدیث نمبر 4750 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2770۔ صفوان بن معطل زکوانی رضی اللہ عنہ یہ لشکر کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے کوچ کرتے تھے تو پیچھے پیچھے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ ہوتے تھے اور چھوٹی پھوٹی چیز، گری پڑی چیز کو وہ اٹھا لیتے تھے اور اس کو پھر قافلے میں پہنچاتے تھے۔ وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ واقع افک سے پہلے جب غزوہ ہوا تھا تو اس غزوے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ایک جگہ پہ اتری اور کسی وجہ سے وہ قافلے سے چھوٹ گئی، پیچھے رہ گئی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ صبح کے وقت میں جب پیچھے رہ گئی تو ایک جگہ پر اپنا سامان تلاشتے تلاشتے ایک جگہ پر آ کر کے بیٹھ گئی اور بیٹھ کر کے ایک درخت سے ٹیک لگا کر کے میں بیٹھی تھی کہ مجھ کو آنکھ لگ گئی۔ صبح کے وقت میری جگہ پر صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ پہنچے، قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان سویا ہوا ہے، لیکن جب وہ میرے قریب آئے تو انہوں نے مجھ کو دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھ کو دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے جب مجھ کو دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی وجہ سے میری نیند کھل گئی، اور جب میں نے دیکھا کہ سامنے صفوان بن معطل ہیں تو میں نے اپنے اوڑھنی سے، اپنے چادر سے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ تو آپ دیکھیے چہرے کا چھپانا یہ بالکل ضروری ہے، اور چہرے کے ساتھ ساتھ آواز کو بھی پست رکھنا چاہیے اور چھپانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المرأۃ عورۃ، عورت جو ہے وہ سراپا پردہ ہے، سراپا پردہ ہے، عورت سراپا پردہ ہے، لہذا بلا ضرورت آواز بھی لوگوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو جب عورت سراپا پردہ ہے، اس کے چہرے کا بھی پردہ ہے، اس کے آواز کا بھی پردہ ہے، تو سوشل میڈیا پر جہاں پر بے شمار مرد و عورت سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، وہاں پہ مردوں اور عورتوں کے بیچ میں رہ کر کے ایک مسلمان عورت کیسے کام کر سکتی ہے؟ اگرچہ اس سلسلے میں میں بالکل اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا ہوں، لیکن جو شرعی دلائل ہیں ان کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس سلسلے میں میری اور بہت سارے ثقہ اور کبار علماء کرام کی بھی یہی رائے ہے کہ عورتیں سوشل میڈیا پہ کام نہیں کر سکتی ہیں۔ عورتوں کا جو دائرہ کار ہے وہ عورتوں کے درمیان ہے، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ خاص طور سے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ واٹس ایپ چونکہ ایک محدود اس کا دائرہ ہے، اگر وہاں پر عورتوں کا گروپ ہے تو وہاں پہ وہ کام کر سکتی ہیں، لیکن مردوں کے ساتھ مل کر کے کام نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے فیس بک پر تو بالکل ہی نہیں کام کرنا ہے، لہٰذا مردوں کے بیچ میں رہ کر کے سوشل میڈیا وغیرہ پہ عورتیں اس طرح سے کام نہیں کر سکتی کہ ان کا چہرہ بھی کھلا ہو اور وہ آواز سے بولے بھی، اور اگر کوئی کمنٹ کر دے تو پھر چیخ کر کے، چلا کر کے ان کے باتوں کا جواب دے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین اسلام کی تعلیمات کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو صحیح تعلیم ہے دین اسلام، اس کے مطابق ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔